السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں صفیہ ٹی وی کا بہت ہی اہم اور اسپیشل پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ماہر موجود ہیں سیدنا علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اپنی بات چیت، اپنی گفتگو ان سے جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے عورتوں کے لیے، خواتینوں کے لیے، کیونکہ ان میں کافی سارے مسائل صرف اور صرف ریلیٹڈ ہیں فیمیلز اور ہماری خواتینوں کے متعلق۔ اور میں بس آپ کے پاس آ رہا ہوں اور شروعات ایسے کروں گا کہ دیکھیں، سب کو معلوم ہے کہ جو بایولوجی ہے عورتوں کی، ایک مہینے میں چند دن آتے ہیں کہ جب کئی کنڈیشنز ان پر لگ جاتی ہیں۔ تو حج کے دوران، عمرہ کے دوران اگر ایسی حالت پیش آ جائے کسی خواتینوں کو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خاتون اپنی اگر ماہانہ یعنی اپنی ماہواری میں ہوں یا حالت حیض میں ہوں، تو اس دوران وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حرم، ٹھیک۔ آج کل دوا ملتی ہے کہ اگر وہ دوا کھا لیں تو وہ تاخیر میں چلے جاتے ہیں۔ جی۔ تو وہ اگر دوا استعمال کریں تاکہ وہ ان کا حج، کیونکہ حج کی جو ہے نا دن مخصوص ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 12 ذی الحج، یہ انہی دنوں میں حج ہوگا۔ ٹھیک۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حالت میں ہوں تو حالت احرام میں ہیں، تو وہ حج یعنی طواف نہیں کر سکتی، ان کی نیابت میں کوئی اور طواف کرے گا۔ اچھا۔ لیکن میدان عرفات میں وہ جا سکتی ہیں، میدان مشعر میں جا سکتی ہیں، میدان منی میں جا سکتی ہیں، رمی جمرات کر سکتی ہیں، مبیت کر سکتی ہیں، حلق اور سعی کر سکتی ہیں، یعنی حلق تو خواتین پہ حرام ہے، یعنی تقصیر کر سکتی ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام وہ اپنی واجبات ادا کر سکتی ہیں سوائے طواف کے اور 2 رکعت نماز طواف کے۔ ٹھیک۔ تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہوں یا پھر کوئی ان کی نیابت میں اس کو بجا لائے۔ قبلہ، آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی ہے جو مجھے نہیں معلوم تھی۔ آپ نے کہا کہ چند دوائیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو کنڈیشن ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حج کے لیے وہ جان بوجھ کے یہ دوائی لے سکتی ہیں، کیونکہ یہ دوائی لیے جاتی ہے، اگلا اس کا مقصد اور ہے، ہاں، لیکن حج کے مقصد کے لیے بھی دوائی لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، جی، اور اس وجہ سے وہ سارے حج کے احکامات پورے کر سکتے ہیں۔ جی۔ اچھا، یہ ویری انٹرسٹنگ سچویشن، مطلب جائز ہے۔ I didn't know that. Okay. کیونکہ بہت سے فقہاء نے اس کو ہی فتویٰ دے کے کہا کہ اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ جو خواتین دیر سے پہنچی ہیں ٹھیک۔ ان کے حج کے واجبات کہیں رہ نہ جائیں۔ ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی نہیں، اس حالت میں، کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور مسجد الحرام میں تو بالکل بھی نہیں۔ کسی بھی مسجد اور مسجد الحرام۔ آپ اگر مجھے پلیز بتلا سکتے ہیں کہ جہاں سے یہ کعبہ ہو گیا اور کعبہ کے آس پاس یہ پوری مسجد الحرام کہا جاتی ہے؟ جی ہاں، پوری مسجد الحرام ہے۔ سعی جو ہے وہ جو صفا مروہ، جی، وہ مسجد نہیں ہے، اور وہ سعی کر سکتی ہیں اس حالت میں۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسے احکام ہیں، مطلب آپ نے احرام کے بارے میں بتایا کہ احرام سے پہلے حالت میں آ گئی؟ ہاں، کچھ تو دیکھیں ان پہ محرمات ہیں خود اپنی اس حالت کی وجہ سے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز حرام ہو جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، جی، قرآن کے لکھائے کو نہیں چھو سکتی، تو اب وہ اسی طرح سے حج کی بھی مسجد الحرام کے اندر نہیں جا سکتی۔ باقی یہ کہ جتنی بھی وہ واجبات ہیں وہ اپنی خود انجام دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ان کی حرم میں جانے کی ممانعت ہے بس اس کو پابندی رکھیں۔ ٹھیک۔ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے قبلہ وہ یہ ہے کہ 2 ہی چیزیں ہیں، میں اگر سمرائز کروں جلدی سے، اگر کسی عورت کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس حالت میں آ چکی ہیں، مکہ کے انٹر ہونے سے پہلے یا عمرہ کے جو احکام ہیں وہ پورے کرنے سے پہلے یا اس کے بعد، یہ 2 ہی پہلو ہیں میرے سامنے۔ تو اگر اس کے پہلے ان کو معلوم ہو گیا
تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میں فار ایگزامپل احرام میں آ چکی ہوں، طواف بھی میرا شروع ہو چکا ہے، یا میں نماز ابھی ختم کی یا سعی کر رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے ان کو اس معاملے میں؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں آنے کے بعد وہ اپنے ایام میں آ گئی ہیں تو اب وہ کیونکہ طواف نہیں کر سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ کوئی ان کی نیابت میں طواف کرے گا اور نماز پڑھے گا. ٹھیک. پھر سعی وہ خود کریں گی اور سعی کے بعد تقصیر کریں گی اور وہ حالت احرام سے باہر آ گئیں. پھر اس کے بعد دوبارہ اب ان کو چند دن کا وقفہ ملے گا اور اس کے بعد پھر وہ حج کے طواف کو شروع کرنے والی ہیں. صحیح. حج کے احرام سے پہلے وہ دوبارہ پاک ہو جائیں. اگر پاک ہو گئیں تو پھر حج کا احرام دوبارہ وہ صحیح وقت پہ باندھ لیں گی. اچھا، سارا ٹائمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سارا ٹائمنگ پہ. ٹھیک. دوسرا جو آپ نے وہ پیش کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے وہ یعنی طواف باندھنے یعنی احرام باندھنے سے پہلے جی اب وہ پاک نہیں ہیں تو بایا احرام باندھ سکتی ہیں. جی. تو اس وقت فقہا یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مجبوری ہے اور وہ اگر میقات میں ہیں تو طواف وہ احرام باندھ سکتی ہیں. اچھا. مسجد میں نہیں جائیں گی، مسجد کے باہر سے احرام باندھیں گی اور پھر وہ تمام چیزیں جو ہے حالت احرام پہ حرام ہوتی ہیں ان پہ وہ حرام رہیں گی. ٹھیک. اور پھر وہ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اپنی واجبات ادا کریں گی. اور یہی حالت ہے حج تمتع کی بھی. جی. کہ وہ احرام باندھیں گی مکے سے اور احرام باندھنے کے بعد میدان عرفات چلی جائیں گی اور باقی واجبات اپنی خود ادا کریں گی. مزدلفہ جائیں گی، منی جائیں گی، کنکریاں پھینکیں گی، سعی کر چکی ہیں یا کریں گی، باقی سب ٹھیک ہے. ہاں، صرف مشعر الحرام میں انٹر نہیں ہو سکتی تو اس لیے طواف اور 2 رکعت نماز اور 2 رکعت، صرف 2 ہی. اوکے ٹھیک. اچھی اور بات. پھر آخر میں طواف نساء کے لیے بھی وہی شرط ہے. تھینک یو قبلہ. عورتوں کے لیے اگر فار ایگزامپل رش، جیسے آپ نے آلریڈی کہا اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، تو اگر عورتیں رش کی وجہ سے مطلب وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں، ڈر خوف آتا ہے رش سے، کنجیشن سے، کیا وہ سعی، طواف اور کنکریاں پھینکنا کسی اور کو کہہ سکتی ہیں؟ اب جیسے آپ نے کہا وکالت یا نائب بنا سکتی ہیں، نیابت کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے؟ آپ اگر بتا سکتے ہیں. ہاں، اس میں دیکھیں طواف، 2 رکعت نماز اور سعی وہ کسی اور کو نیابت دے سکتی ہیں اگر ان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مشقت ہے یا بہت زیادہ زحمت کا سبب ہے، یہ بہت زیادہ ان کے لیے اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے یا وہ بیمار یا پریشان ہو جاتی ہیں، تو ان تمام حالتوں میں وہ کسی اور کو نیابت دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے قبلہ. مجھے تو سمجھ آیا کہ کوئی علیل ہو، کوئی معذور ہو، کوئی ہینڈی کیپ ہو، یہ، لیکن میں نے سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ ان کو خوف آ رہا ہو، کیا یہ بھی ہے ایک کنڈیشن جو آپ ڈال سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. اگر خواتین کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پھر کیا کر سکتی ہیں کہ یا تو پہلے کر لیں 8 ذی الحجہ کو طواف. نہیں ہے. ہاں، جب رش نہیں ہے تو اس وقت سب لوگ چلے گئے ہیں منی اور منی سے آگے عرفات. جی. تو وہ چلی جائیں، جو کچھ قافلہ سالار لے جاتے ہیں خواتین کو پہلے طواف کروا دیتے ہیں، نماز پڑھا کے سعی کروا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک. مردوں کے لیے رمی بھی کرا سکتے، مرد کے لیے یہ نہیں ہے. لیکن قبلہ چند بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کلاسٹروفوبیا، تنگ جگہوں کی جو فوبیا ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو اگر ایگزیکٹلی یہی اس کی ڈیفینیشن ہے، لیکن اگر کسی مرد کو بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ اس صورت میں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. جیسے بیماروں بوڑھوں کے لیے علماء نے لکھا ہے. اسی طرح سے خواتین کے لیے جیسے ایکسیپشن ہے، خاتون مرد سے آگے نماز نہیں پڑھ سکتی. مرد جو ہے وہ خاتون سے آگے نماز پڑھے گا، لیکن مسجد الحرام میں یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے. وہاں پہ خواتین و مرد ساتھ ساتھ اور آگے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں نماز ہو جاتی ہے. تو ایک یہ تھا. دوسرا ایک مسئلہ خواتین کے لیے کہ خود جب حج پہ جا رہی ہیں تو خواتین کیونکہ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے اجازت لے کے جائیں گی، اور اگر حج واجب ہو گیا ہے تو پھر اگر شوہر اجازت نہ بھی دے تب بھی چلی جائیں گی، لیکن کچھ شرائط وہ پھر بھی رکھ سکتا ہے. جی. تیسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دوا لے رہی ہیں، اپنے منسٹریشن ڈیلینگ پلز لے رہی ہیں، یعنی اپنے ماہواری کو تاخیر کرنے کے لیے دوا کھا رہی ہیں. جی. لیکن اگر پھر بھی ماہواری شروع ہو جاتی ہے یا لائٹ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تب بھی وہ ماہواری شمار ہوگی، کیونکہ ان کے دن جو ہیں وہ ماہواری کے ہیں. اچھا. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھ کے ان کو اپنی تمام واجبات کو ادا کرنا ہے. جی.
خواتین کا حج جو ہے وہ خود بہرحال ایک بہت بڑی عبادت ہے جی اور بڑا ایک سخت پہلو ہے، آسان نہیں ہے. تو اس میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ جب خواتین جا رہی ہیں تو وہ بھی یہ سوچیں کہ مردوں کے لیے اگر یہ دشوار اور مشکل عبادت ہے تو خواتین کے لیے کتنی مشکل ہوگی. دوسری بات اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنی بھی مشکل ہو، میں اپنی والدہ کو جب لے کے گیا تو وہ بار بار بہت پریشان ہو رہی تھی کہ بھی میں بوڑھی بھی ہوں، گھٹنوں میں درد بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیسے کروں گی حج. اور ان کو یعنی تو بہرحال انسان یہ سب چیزیں سوچتا ہے، لیکن وہ آج تک مجھ سے کہتی ہیں کہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے حج کر لیا. واہ. تو حج چاہے جتنا بھی مشکل ہو وہاں جا کر کے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سہولت پیدا کرتا ہے. ماشاء اللہ. ہم لوگ میدان عرفات سے میدان منی کے لیے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. میری والدہ 1 کلومیٹر بھی نہیں چل پاتی تھی اور وہ 7 کلومیٹر چلی. سبحان اللہ. اور ہمارے سارے قافلے کے اندر بہت سے بزرگ و بوڑھے لوگ تھے، مرد و خواتین، بہت بزرگ لوگ تھے. وہ سب کے سب چلے اور وہ جب کہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہم لوگ چلے. بسوں نے ہمیں غلط اتار دیا تھا اور ہم لوگ پورے قافلے کے اندر میں سب قافلے کے اندر کہہ لیں 2-3 علماء تھے، تو میرے ساتھ جو لوگ رہ گئے تھے ان کو میں لے کے پیدل چل کر کے لے کے آیا. مشعر میں نے ان کو نیت کروائی، اس کے بعد منی آیا، منی میں سامان رکھا، پھر واپس ان کو مشعر لے کے گیا فجر سے پہلے کہ بھی یہاں فوراً پہنچیں، وہاں جا کے فجر پڑھنی ہے. تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم 2-3 گھنٹے سے زیادہ چل کے آئے ہیں. تو ایک خاص ہمت ہے جو آپ کو وہاں ملتی ہے. جب آپ حج و زیارات پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ خود طاقت کہاں سے آتی ہے انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ طاقت کہاں سے آ رہی. تو خواتین کے لیے میں نے کہا کہ زحمت بھی یاد رکھیں، دوسرا یہ کہ سہولت بھی یاد رکھیں کہ اللہ سہولت پیدا کرتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی اپنے محرم کے ساتھ جائیں. جی. جوان بچی ہیں تو والد کے ساتھ چلی جائیں، بھائیوں کے ساتھ چلی جائیں. شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، بیٹوں کے ساتھ جائیں. یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو سہارا بنے، جو وہاں پہ آپ کی مدد کر سکے اور آپ کی واجبات کی ادائیگی کے اندر آپ کے شانہ بشانہ موجود ہو. سبحان اللہ. کیونکہ طواف بھی مشکل ہے، سعی بھی مشکل ہے، رمی جمرات بھی مشکل ہے. بہت شکریہ. تھینک یو قبلہ. یہ ایپیسوڈ اب ختم ہو گئی. آپ کا اگین بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے انداز سے اب ہمارے سوالوں کا جواب دیا. تھینک یو. خواتین و حضرات، آپ کو بھی یقیناً مزہ آیا ہوگا. اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کفارات کی. تو آپ ضرور اپنا پین اور پیپر تیار رکھیں کیونکہ کافی ساری چیزیں ہم قبلہ بیان کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. ہم انشاءاللہ ملیں گے. خدا حافظ.